بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں قادیانیوں کے عقائد اور ان کے نظریات کیسے ہوتے تھے اور اس میں ان کی اپنی حالت کیا ہوتی تھی اور یہ حالت کیوں ہوئی، یہ بحث کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک آیت پر نظر ڈالتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں تو ایمان نہیں لاتے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو راستہ بناتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے غافل ہو گئے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان غیر مومن لوگوں کا حال، غیر مسلم لوگوں کا حال اور کافروں کا حال ایسا ہے کہ ہماری آیتوں سے وہ روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور ہماری آیتوں کو ماننے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان کے سامنے دنیا بھر کی نشانیاں بھی آپ پیش کر دو تو ان کو ایمان لانا نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ ان کے سامنے پیش کر دو، واضح کر کے دکھلا دو کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، تو اس راستے پر وہ نہیں چلتے۔ گمراہی کا کوئی راستہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کو راستہ بنا لیتے ہیں اور اس پر وہ چلتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک پھٹکار ہے کہ اس طرح کے وہ اپنی زندگی میں اپنا رویہ بنا لیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان سے غفلت برتا، ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ جو آیتیں ان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی تھیں، آخرت کا راستہ بتانے کے لیے کافی تھیں، ان آیتوں پر انہوں نے توجہ نہیں دی، تکبر کیا اور غفلت کیا، تو اللہ کی طرف سے سمجھیے کہ گویا پھٹکار ہے کہ اس طرح کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ان کا بنا دیا۔ مرزائیوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تکبر کی وجہ سے لوگ قرآن اور حدیث کی نصوص قطعیہ کو اور ساری امت کی جو تحقیقات ہیں، ان تحقیقات کو ٹھکراتے ہیں۔ امت کے اکابر، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، شارحین، انہوں نے جو تفصیلات پیش کی ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں، اور جو تفصیلات پیش کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، ان ساری تحقیقات، تفصیلات اور تشریحات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور ٹھکراتے ہیں۔ اب جب ٹھکرا دی اصل بات کو، جو چاہے جتنے چاہے ان کے سامنے نشانیاں پیش کر دی جائیں، اب ان کو ایمان لانا نہیں ہے۔ جتنے دلائل ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں، دلائل کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے جائیں، اب ان کو ایمان لانا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اچھی بات اسلام کے سلسلے میں ان کے سامنے پیش کی جائے تو ان کو اپنانا نہیں ہے، وہ اپناتے نہیں ہیں۔ ہاں کوئی گمراہی کی بات مل جائے جس میں صحیح تشریحات اور تفصیلات اور صحیح باتوں کی خلاف کوئی بات مل جائے جو ان کے اپنے عقیدے اور ان کے اپنے مذہب کی طرفداری اور ان کے اپنے مذہب کی پشت پناہی کر رہی ہو، ایسی باتوں کو لیتے ہیں وہ اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آپ ان کے عقائد میں دیکھیں گے آگے چل کر کہ کہیں ان کے عقائد میں یہودیت نظر آتی ہے، کہیں ان کے عقائد میں عیسائیت نظر آتی ہے، کسی مسئلے میں یہ بہائیوں کی بات کو لے لیتے ہیں اور کسی مسئلے میں ہندوؤں کی بات کو لے لیتے ہیں۔ چونکہ ان کو صحیح تشریحات کے مطابق عمل کرنا نہیں ہے اور صحیح شریعت پر عمل کرنا نہیں ہے، اس واسطے اپنی مرضی میں جو آیا اسی کو دین میں داخل سمجھ لیا، اپنے مذہب میں داخل سمجھ لیا، اور ہے بھی ان کا مذہب ایسے ہی کہ جس کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی اصل ہے۔ مرزائی عام طور پر دو عقیدوں میں الجھتے ہیں۔ یہ ایک عقیدہ، اس بات کو خاص ذہن میں رکھیں کہ مرزائی عموماً دو عقیدوں میں الجھتے ہیں، انہی دو عقیدوں میں ان سے بحث کرنا ہے اور ان کو لاجواب کرنا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں
اور یہ اسے نہیں آخری نبی نہیں ہیں کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے تو مرزا قادیانی نبی ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو گویا مرزا قادیانی کو آخری نبی اور خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو وہ آیتیں، وہ احادیث، وہ روایتیں جس میں آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین ثابت کیا گیا ہے، اور وہ روایتیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، یہ واضح ہیں ہمارے لیے، اور یہ صاف صاف ہیں ہمارے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی بحیثیت نبی کے آنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا عقیدہ جس میں الجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہو چکے، فوت ہو چکے، وہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں عیسائیوں کی مطابقت ہو گئی، عیسائیوں کے عقیدے کو انہوں نے لے لیا، اور کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے وہ خود ہی قادیانی ہیں، معاذ اللہ۔ تو بس یہاں بھی ان کو وہ آیتیں، وہ روایتیں پیش کرنا ہے جس میں صاف صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور جن روایتوں میں صاف صاف ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو یہ روایتیں ہمارے لیے دلیل بنے گی، اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سارے عقائد ہیں جو مسلمانوں کے عقائد کے بالکل خلاف ہیں، عقائد میں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اصول میں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ آگے آپ حضرات کی خدمت میں وقتاً فوقتاً ان کے عقائد پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو اپنے اکابر سے جڑے رہنے، اپنے اکابر کی تشریحات، تفصیلات اور ان کی تفاسیر کے ساتھ جڑے رہنے اور ان کو ماننے اور قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غلط نظریات، غلط عقائد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بچائے۔ وآخر دعوانا